ٹیلی فون پہ ایک ٹیون چلتی ہے کہ جی جس کی آمدنی 50,000 سے کم ہے اس خاندان کو فلانی چیزوں کی مد میں 1,000 ماہانہ دیا جائے گا۔ خاندان کے مثلا اب میرے خاندان کے افراد ہیں 40، تو 40 بندوں کو ہم 1,000 روپیہ دے رہے ہیں تاکہ وہ راشن کی مد میں اس کو گورنمنٹ دے گی۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں حاتم ہوتا تو خودکشی کر لیتا ایسی سخاوت پہ۔ اور کیا آپ نے سخاوت کی ہے خان صاحب، باقی اتنی بات ضرور ہے، وہ ہمارے نا سریکی میں ایک مثال دیتے ہیں ملتان سائیڈ پہ کہ 10 روپے دی ہانڈی گئی تھے کتے دی ذات چھانڈی گئی۔ چلو جن لوگوں کو زیادہ چسکا تھا نا کہ یار مولویوں کو کیا پتا، مولوی حکومت چلائیں گے، ان کو کیا پتا، نہ نوکریوں کا پتہ ہے، نہ ان کو کوئی جناب ڈالر دیتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی جناب اعلیٰ معیشت کے اندر تجربہ رکھنے والا بندہ آیا ہے۔ تو جتنے معاشی ماہرین آئے ہیں آپ ایمان سے بتائیں کہ یہاں معیشت بہتر ہوئی ہے یا پھر ہمارے ہمسائے ملک میں افغانستان میں 42 سال سے جنگ چل رہی ہے قبلہ، 42 سال سے جنگ ہونے کے بعد جس وقت وہاں پہ مولویوں کی حکومت آئی ہے، آج بھی ان کی اکانومی ہم سے اس لیے بہتر ہے کہ ان کا 1,000 ہو تو پاکستان کا 1750 بنتا ہے۔ کہ ابھی آپ یہاں چیک کیجئے گا، اس کے بعد نا گوگل کے اوپر ساری کرنسیوں کی جو ہے نا وہ کرنسی ریٹ موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ 42 سال جنگ لڑی ہے اور دنیا کے موسٹ پاورفل ممالک کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد آج بھی ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے۔ اور جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے آتے سمیت 50% اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ نہ ان میں 3 دفعہ کوئی حکومت کا تجربہ رکھنے والا ہے، نہ ان میں کسی میں جناب معیشت کے اوپر اس نے ایم فل کیا ہوا تھا، نہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ بس ایک بات ضرور تھی کہ انہوں نے کہا کہ نظام وہی چلے گا جو رسول اللہ ہمیں دے کے گئے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پاک سرزمین عطا فرمائی ہے جہاں پہ چاروں موسم بھی موجود ہیں، جہاں دنیا کی 4 یا 5 نمبر پہ بڑی سونے کی کان ریکوڈک کے مقام پہ موجود ہے، جہاں پہ اپنے ہی جناب اعلیٰ اٹک سے لے کے آپ چلے جائیں بلوچستان تک، پاکستان کے اندر ہی آپ کو گیس بھی، پیٹرول بھی اور ہر قسم کا جناب اعلیٰ معدنی ذخائر سے مالا مال سرزمین ملے گی۔ یہاں پہ آپ تھر میں چلے جائیں تو کوئلے کے ذخائر ملیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ بھیک مانگے تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ ایک بندہ تھا، اس کو اپنے آبا کی طرف سے ایک صندوق ملا تھا، تو اس نے بس اس صندوق کو دیکھے رکھا اور کہتا یہ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، کبھی کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ لوگوں کی جوتیاں پالش کرتا تھا اور جوتیاں پالش کرتے کرتے مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے جب اس کو کھولا تو اس کے بڑوں کی طرف سے جو ہیرے جواہرات اور لال اور موتی تھے وہ سارے اس کے اندر تھے۔ اگر وہ ایک بار اس کو کھولنے کی زحمت کرتا تو وہ اس طرح جوتیاں پالش کرتے نہ مرتا، بلکہ ہزاروں نوکروں کا پیٹ بھر کے دنیا سے چلا جاتا۔ بالکل ان کی یہی پوزیشن ہے، یہ بھکاری بن کے زندہ رہنے میں خوش ہیں، اپنے وسائل کو نکال کے خودداری کی زندگی جینا نہیں چاہتے۔ جس دن پاکستان کو پاکستان کا وفادار حکمران مل گیا، اسلام کا وفادار حکمران مل گیا، اللہ کی قسم ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کے ممالک میں سپر پاور ملک بن کے دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ کھڑا تب ہوگا جب پاکستان کو اس کی اساس پہ واپس لایا جائے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ ہمیں یہی سبق ملا ہے جی، حضور کی آل سے بھی اور حضور کے صحابہ سے بھی، کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، صرف ظلم کے خلاف صرف تقریر نہیں کرنی، میدان میں اترنا بھی ہے۔ اگر صرف ایک مذمتی بیان جاری کر کے جان چھوٹ جاتی تو امام علی مقام کو مدینے سے کربلا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ آئے اور ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ جب باطل کے خلاف بیان دیا جاتا ہے تو وقت آنے کے اوپر سینہ سفر ہو کے اس کے سامنے کھڑا بھی ہوا جاتا ہے۔ تو ہم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی غلام، اور ہم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے بھی غلام ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ یہاں سے اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا بھی علم بلند ہوگا، اور یہاں سے انشاءاللہ حضور کے دین کا علم بھی بلند ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزیز دنیا دیکھے گی یہ وہ لشکر ہے جو جناب اعلیٰ ہر حال میں کہتا رہتا ہے میں نوکر اہل صحاب نہا کر ذکر دعا
سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں جنہوں نے ایک مزدور کے برابر سارے دور سلطنت میں تنخواہ لیا، اور جب دنیا سے گیا اپنی زمین بیچ کے وہ تنخواہ بھی بیت المال میں لے گئے۔ یہ غلام ہے اس جناب اعلیٰ عمر پاک کے جنہوں نے جناب اعلیٰ ایک چادر کا بھی حساب لے کے پھر خطاب شروع کیا۔ یہ غلام ہے حضرت عثمان بن کے جنہوں نے جناب اعلیٰ 1,000 کی جناب قطار سواریوں کی اسلام کے لیے پیش کر کے ماتھے پہ شکن بھی لائے۔ یہ غلام ہے مولا علی کے جنہوں نے جناب اعلیٰ اپنا سب کچھ اسلام کے نام پہ قربان کیا، اپنے آپ کو ہر میدان کے اندر جناب اعلیٰ اسلام کے لیے پیش کیا۔ ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے لٹا دیا۔ جناب اعلیٰ یہ ماننے والے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنہوں نے اپنی سلطنت مسلمانوں کے اتفاق کے لیے قربان کر دی، یہ ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے جنہوں نے جناب اعلیٰ اپنے علی اصغر پاک سے لے گیا اپنے بھائی حضرت غازی عباس تک سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، تاکہ زمانے کو پتا چلے بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ مولوی صاحب اب ہم مولویوں کے پیچھے چلیں، اب ہم پیروں کے پیچھے چلیں۔ میں نے کہا اگر میٹرک پاس زرداری کے پیچھے چلنے میں کسی کو شرم محسوس نہیں ہوئی تو حضور کے دین سنانے والوں کے پیچھے چلتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ جو روحانیت کو کبھی رہونیت اور کبھی رہونیات پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلنے میں کسی کو شرم نہیں آئی تو بخاری اور مسلم پڑھنے پڑھانے والوں کے پیچھے چلنے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، غازی ممتاز حسین کا